دوستو پچھلی ویڈیو میں آپ نے مائکروسافٹ ایکسل میں ویژول بیسک کی جو ڈیٹا شیٹس ہیں، جو ورک شیٹس ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا اور ان پروٹیکٹ کرنا سیکھا۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بھی کافی مفید ثابت ہوگی، آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی، اور اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے ڈیٹا شیٹ کو ہائیڈ کرنا اور ان ہائیڈ کرنا۔ پروٹیکشن آلریڈی ہم سیکھ چکے ہیں، آج ہم سیکھیں گے کہ کوڈنگ کے ذریعے ڈیٹا شیٹس کو ہائیڈ کس طریقے سے کرتے ہیں۔ ہائیڈ اور ان ہائیڈ کرنے کے لیے تھوڑی سی لمبی کوڈنگ کا استعمال کرنا پڑتا ہے بنسبتاً اس کے کہ جس طریقے سے ہم نے پروٹیکشن کے لیے یوز کی تھی۔ ویژول بیسک میں مختلف پروگرامنگ کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے مختلف کوڈ یوز ہوتے ہیں۔ کچھ کوڈ مختصر ہوتے ہیں اور کچھ کوڈ کو تھوڑا سا لمبا یعنی لینتھی لکھنا پڑتا ہے، اس کی پوری پروگرامنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو پہلے اس کا پورا کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ کس حساب سے کیا چیز کہاں لکھنی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آپ اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ ہم شیٹس کو یعنی ورک بک میں سے جو ڈیٹا شیٹس ہیں ان کو ہائیڈ کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک بٹن ڈیفائن کر لیتے ہیں، کمانڈ بٹن ڈیفائن کرتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ میں پھر کوڈ جا کے لکھیں گے کہ ڈیٹا شیٹ جو ہے وہ ہائیڈ کرنے جا رہے ہیں ہم۔ یہاں اس کا پہلے نام بھی چینج کر لیں گے، اس کو پراپرٹیز میں جا کر ری نیم کر لیں گے اور اس کا نام لکھ دیں گے کہ ہائیڈ شیٹس۔ ہائیڈ شیٹس لکھنے کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے اور آگے اس کی کوڈنگ کو جو ہے وہ یوز کریں گے، کوڈنگ ٹائپ کریں گے۔ اب ہم نے اس کا نام لکھ لیا، اب ہم اس کو جو ہے وہ ٹائپ کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر جو کمانڈس ہے وہ ٹائپ کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک جو کمانڈ ہے ہم وہ یوز کرتے ہیں ڈم کی۔ ڈم کو پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ڈم ہے کیا۔ ڈم ایک ویریبل ہے، یعنی ڈم ہم ڈیفائن کرتے ہیں جب کسی بھی ویریبل کو، اس کی ڈائمینشن کو، تو ڈم کا جو ورڈ ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ ڈم ایکچولی شارٹ ورڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائمینشن کا ہوتا ہے کہ جو ویریبل کو پراپر ڈیفائن کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم نے جو ویریبل ڈیفائن کیا وہ ڈیفائن کیا WS یعنی ورک شیٹ، اس کا شارٹ فارم جو ہے وہ W اور S رکھا ہم نے۔ تو ڈم WS ایز ورک شیٹ ہم نے ڈیفائن کر دیا۔ پھر ہم جو دوسرا کوڈ لکھیں گے وہ لکھیں گے فار ایچ ورک شیٹ ان دس ورک بک لکھ کر اس کے بعد جو ہے آگے ہم نے ٹائپ کرنا ہے ڈاٹ ورک شیٹ کے بعد جو ہے یہ سینٹنس کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے جملے میں ہم نے لکھا تھا ڈم WS ایز ورک شیٹ، اور پھر فار ایچ WS ان دس ورک بک ڈاٹ ورک شیٹ، یعنی جو ہم نے ویریبل ڈیفائن کیا وہ اس کا نام ہے WS، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے تیسری لائن جو آپ نے ٹائپ کرنی ہے وہ یہ ٹائپ کرنی ہے کہ WS ڈاٹ نیم، یعنی WS کا جو نام ہوگا، اس کا جو نیم ہے اس کے اوپر ہم یہ اپلائی کرنے جا رہے ہیں اگر ناٹ ایکول ٹو ہو۔ یہ سائن یوز ہوتا ہے ناٹ ایکول ٹو کا، یعنی اس کے برابر نہ ہو۔ اس کے برابر نہ ہو تو دس ورک بک، یعنی کس کے برابر نہ ہو، دس ورک بک ڈاٹ ایکٹیو شیٹ کے، ایکٹیو شیٹ ڈاٹ نیم کے۔ یعنی یہ سینٹینس اس طریقے سے کام کر رہا ہے کہ آپ لکھتے ہیں if WS ڈاٹ نیم ناٹ ایکول ٹو دس ورک بک ڈاٹ ایکٹیو شیٹ نیم، یعنی جب وہ سسٹم ریڈ کرنے جائے گا اس کو اور اس کو یہ پڑھے گا کہ جو ایکٹیو شیٹ کے برابر نہیں ہو تو کیا کرے۔ اب اصل چیز ہے جو کمانڈ، جو فارمولا جو اپلائی ہونے جا رہا ہے، جو اصل جو فنکشن کر رہا ہے، جو آپ کی شیٹ کو ہائیڈ کرے گا، وہ ہم ٹائپ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے ٹائپ کیا کہ WS ٹائپ کرنا ہے، WS کے بعد جو ہے ڈاٹ ویزیبل ٹائپ کرنا ہے۔ ویزیبل آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ شو کرانے کے لیے اور ہائیڈ کرنے کے لیے انویزیبل چیزیں یوز ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے ویزیبل کی کمانڈ یوز کرنی ہے۔ WS ڈاٹ ویزیبل از اکول ٹو XLS، اور پھر شیٹ لکھ کر ہم نے ہڈن کا جو کمانڈ ہے وہ دے دینی ہے۔ یعنی یہاں اس سینٹینس میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ
WS جو ہے ہمارا ویریبل ہے، اس کے بعد ویزیبل کی کمانڈ ہے، اور ویزیبل کے ساتھ ہم نے لکھ دیا ہے کہ XLS کی جو شیٹ ہے ہماری وہ ہڈن کر دے، یعنی یہ جو ہڈن کی کمانڈ ہے یہ اس کو ہائڈ کرنے جا رہی ہے۔ اس کے بعد اینڈ ایف ہم نے لگانا ہے۔ اینڈ ایف جب بھی ہم فور کا لوپ چلائیں گے، یعنی فور کی جو کمانڈ لکھتے ہیں اس کے ساتھ پھر نیکسٹ ہمیں اینڈ ایف لکھنا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی اس کو پروسیڈ کرنے کے لیے یعنی نیکسٹ لیول پر جانے کے لیے اس کا نیکسٹ کی جو کمانڈ ہے وہ دینی پڑتی ہے۔ اب یہ نیکسٹ WS کی کمانڈ کیا کرے گی کہ ایک شیٹ کو تو اس نے ریڈ کیا، اب یہ کمانڈ جو ہے وہ پہلی شیٹ کو ریڈ کرے گی اور اس پہ ایکشن کر دے گی، یعنی یہاں سے جب اس نے اس کو پڑھا اس کے برابر نہیں پایا تو اس نے اس کو ہڈن کر دیا، اور یہاں تک اس نے پہلا پروسیجر ختم کر دیا۔ لیکن ڈیفینیٹلی آپ کے ورک بک میں ایک سے زیادہ ورک شیٹ بھی ہوتی ہیں، ڈیٹا شیٹس ہوتی ہیں، جیسے شیٹ 1 2 3 ابھی آپ اسکرین پر دیکھیں گے، تو اس کو مزید کنٹینیو کرنے کے لیے، مزید چیک کرنے کے لیے پھر نیکسٹ جو ہے وہ اس ویریبل پہ جائے، اگین اس ویریبل کو ریڈ کرے اور اس کو لوپ چلائے جب تک کہ وہ لوپ اس کا کمپلیٹ نہیں ہو جاتا۔ تو اس کے بعد آپ اس کو سیو کرتے ہیں، اور سیو کرنے کے بعد اس کو کلوز کر کے چیک کرتے ہیں۔ اب آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ 3 شیٹیں جو ہے اویلیبل ہیں، شیٹ 1 شیٹ 2 اور شیٹ 3۔ شیٹ 1 جو ہے ایکٹیو شیٹ ہے جس پر آپ موجود ہیں، اس کو ہم نے نہیں ہائیڈ کرنا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ڈیٹا شیٹس ہیں اس کو ہم اس پروگرامنگ کے ذریعے ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم نے ہائیڈ پر کلک کیا، ہائیڈ پر کلک کرنے کے بعد سسٹم اپنا فنکشن کرتا ہے، اور اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ نیچے سے جو 2 ڈیٹا شیٹس ہیں وہ ہائیڈ ہو چکی ہیں۔ یہاں پہلے 3 شیٹس اویلیبل تھیں، شیٹ 1 شیٹ 2 اور شیٹ 3، لیکن جو 2 باقی شیٹس ہیں وہ ہائیڈ ہو چکی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے سسٹم میں موجود اپنی ایکٹیو شیٹ کے علاوہ جو ہے وہ شیٹ جو ہے وہ ہائیڈ کر دیں۔ اب آ کے ایک دفعہ اس کوڈ کو دوبارہ ریویو کر لیں، اور یہ میں آپ کو کلیئر کرتا جاؤں کہ یہ کوڈ جو ہے وہ صرف 5 یا 6 لائنوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے کوڈ جہاں سے شروع ہوا کمانڈ بٹن سے، اس کے بعد ڈیم WS ایز ورک شیٹ، یعنی ہم نے ویریبل ڈیفائن کر دیا ورک شیٹ کا WS کی شیپ میں، پھر ہم نے کمانڈ لگائی فور ایچ WS ان دس ورک بک ڈاٹ ورک شیٹس، اور پھر ہم نے کمانڈ لگائی اف ورک شیٹ ڈاٹ نیم ناٹ ایکول ٹو دس ورک بک ڈاٹ ایکٹیو شیٹ ڈاٹ نیم۔ یہاں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ڈاٹ نیم لکھنا ہے، اس کے بعد یہ کمانڈ فنکشن کرے گی۔ دین کیا کرے کہ WS ڈاٹ ویزیبل از اکول ٹو XLS شیٹ ہڈن کو کر دے، یعنی درمیان میں از اکول ٹو کا نشان بھی لازمی لگانا ہے، اور یہ کمانڈ اصل فنکشن کر رہی ہے اس پورے جو ہے وہ پروگرام میں، پورے فنکشن میں۔ یعنی پہلے اس نے چیک کیا کہ جو ایکٹیو شیٹ کے علاوہ جو شیٹس ہیں ان کو وہ ہڈن کر دے، اور پھر وہ نیکسٹ چیک کرتا جائے کہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری کتنی شیٹس موجود ہیں جن کو اس نے ہائیڈ کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے جو آپ کی جو ڈیٹا شیٹس ہیں وہ ہائیڈ ہو جائیں گی۔ جو ورک بک ہے اس میں سوائے ایکٹیو شیٹ کے تمام جو شیٹس ہیں وہ ہائیڈ ہو گئیں۔ اب ڈیٹا شیٹس آپ کی ہائیڈ ہو چکی ہیں۔ اس میں 2 چیزیں میں آپ کو بریف کرتا جاؤں کہ اگر آپ یہی کام مینول کرنا چاہیں تو کس طریقے سے ممکن ہوتا ہے۔ مینول ڈیفینیٹلی سارے جو مینیوز ہیں، جو فنکشن ہیں، اس میں مائکروسافٹ ایکسل میں اویلیبل ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں پھر ہم ویژول بیسک کے ذریعے ایڈ کرتے ہیں، اس میں مزید خوبصورتی لاتے ہیں۔ تو ہوم کے مینیو میں اگر آپ فارمیٹ ٹیب کے اندر جائیں تو فارمیٹ ٹیب کے اندر جو ویزیبلٹی ہے وہ موجود ہے، یعنی ہائیڈ اور ان ہائیڈ۔ ہائیڈ اور ان ہائیڈ میں جو ہے وہ آپ کے جو شیٹس اور کالم ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں، یعنی آپ جو ہے وہ کالمز کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں، روز کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں، یا شیٹ کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں آپ کے جو شیٹس پر جو ہے وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ یہاں اب آپ ان ہائیڈ شیٹ پر کلک کرتے ہیں تو ان کی لسٹ آ جاتی ہے جو بھی آپ نے پروگرامنگ کے ذریعے جو شیٹیں ہائیڈ کی ہوئی ہیں یا ویسے مینول ہائیڈ کی ہوئی ہیں۔ تو آپ جب اس شیٹ کو سلیکٹ کر کے ان ہائیڈ کرتے ہیں تو وہ اپیئر ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دوبارہ جب دوسری شیٹ کو ان ہائیڈ کرتے ہیں تو وہ بھی ان ہائیڈ ہو جاتی ہے۔ وہی 2 شیٹیں، شیٹ نمبر 2 اور 3 جو ہے آپ نے جو پروگرامنگ کے ذریعے ہائیڈ کی تھیں وہ ان ہائیڈ بھی ہو چکی ہیں۔ یہی کام مینولی آپ ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو فارمیٹ میں جا کر اور ہائیڈ شیٹ کر دیتے ہیں تو جس بھی شیٹ پر آپ کا جو کسر موجود ہے وہ ہائیڈ ہو جائے گی، یعنی وہ ایکٹیو شیٹ جو ہے وہ ہائیڈ ہو جائے گی۔
تو اب یہ شیٹ نمبر 2 ہائیڈ ہو گئی. اس کے بعد جو شیٹ نمبر 3 ہے وہ میں ہائیڈ کرنے جا رہا ہوں. اب یہ تیسری شیٹ بھی ہائیڈ ہو گئی. لیکن یہاں میں ایک آپ کو چیز بتاتا جاؤں کہ یہ جو لاسٹ صرف سنگل شیٹ رہ گئی ہے ایکٹیو شیٹ جو ہے، یہ آپ کی شیٹ جو ہے وہ ہائیڈ نہیں ہوگی. یعنی ایک شیٹ ہمیشہ آپ کی جو ہے وہ ان ہائیڈ رہے گی، کیونکہ اگر ساری شیٹس ہائیڈ ہو جائیں گی تو آپ کہاں کلک کر کے اس کو ان ہائیڈ کر سکتے ہیں، کہاں اپنا فنکشن رن کریں گے جب شیٹ ہی اویلیبل نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ دوسری شیٹس اپنی ایکٹیو شیٹ کے علاوہ جو دوسری شیٹس ہیں باقی مزید ایکسٹرا شیٹ ان کو ہائیڈ اور ان ہائیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھی کمانڈ ہائیڈ کرنے کی ویژول بیسک میں اپنی ڈیٹا شیٹس کو، اور اس کے علاوہ مینول کس طریقے سے جو ہے وہ شیٹس کو ہائیڈ اور ان ہائیڈ کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں ویژول بیسک کے کوڈ کی طرف کہ کوڈ کے ذریعے ہی جو آپ کی ڈیٹا شیٹس ہیں ان کو ان ہائیڈ کس طریقے سے کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے ایک اور بٹن ڈرا کر لینا ہے. ڈرا کرنے کے بعد جو ہے اس کا نام ہم ان ہائیڈ رکھ دیں گے، یعنی اس بٹن کے اگینسٹ میں جو ہم فنکشن ایڈ کریں گے وہ ہوگا ان ہائیڈ کا. ان ہائیڈ کا بٹن جو ہے وہ اس میں کوڈنگ لکھیں گے، اور وہ کوڈ جو ہے وہ کیا کرے گا، آپ کی ڈیٹا شیٹس کو ان ہائیڈ کر دے گا. جس طریقے سے آپ نے ہائیڈ کی تھی اسی طریقے سے وہ جو فنکشن ہے وہ ان ہائیڈ کر دے گا. یہ ان ہائیڈ کا میں نے نام لکھ دیا. اب اس کے اگینسٹ میں ہم کوڈنگ جو ہے وہ ٹائپ کرتے ہیں. اس کے اگینسٹ میں جو کوڈنگ ٹائپ کرنے جا رہے ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہوگا بنسبتاً اس کے کہ جو آپ نے ڈیٹا شیٹس جو ہے وہ ہائیڈ کرنے کے لیے کوڈ ٹائپ کیا وہ اور اس میں فرق کیا ہے یہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس پورے کوڈ کو ٹائپ کر لیتے ہیں اور یا کاپی کر لیتے ہیں. اب یہ کوڈ تو استعمال ہوا تھا ہائیڈ کرنے کے لیے، لیکن یہاں ہم نے سیم پہلی لائن یوز کرنی ہے ان ہائیڈ کرنے کے لیے، یعنی ویریبل ڈیفائن کرنا ہے ڈیم WS ایز ورک شیٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے فور ایچ ورک شیٹ بھی اسی طرح یوز کرنا ہے کوڈ، یعنی تمام جو ہے وہ شیٹوں کو چیک کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے فارورڈ کرے. صرف یہاں جو ہے وہ ہم نے ایکٹیو کو نہیں پکڑنا، یعنی اف جو ورک شیٹ جو نام ہم نے دیا تھا اس کو نہیں لینا. یعنی اب ہم ان ہائیڈ کرنے جا رہے ہیں ساری ایٹ اے ٹائم ساری شیٹس ایک ساتھ، بجائے اس کے کہ ایک ایک کر کے وہ چیک کرے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کوڈ کو ہٹا دینا ہے اور صرف یہ کہنا ہے کہ جی جو WS جو ویزیبل ہے XLS جو شیٹ ہڈن ہے وہ ساری کے ساری جو ہے وہ ان ہائیڈ کر دے اور اس کو جو ہے وہ ویزیبل کر دے. اب اس کوڈ کو کیسے چینج کریں گے، یعنی WS ڈاٹ ویزیبل لکھیں گے اور XLS شیٹ جو ہے وہ ہڈن کے بجائے ہم ویزیبل لکھ دیں گے. پہلے ہم نے ورڈ جو ہے وہ ہڈن کا لفظ استعمال کیا تھا جس سے شیٹ جو ہے وہ ہائیڈ ہو گئی تھیں. اب ہم ویزیبل لکھ دیں گے کہ جو بھی شیٹ ہے جس بھی شیٹ کو چیک کرے وہ اس کو جو ہے وہ ویزیبل کر دے اور اس کو شو کرا دے. اب یہ جو اینڈ ایف کا ہم جو لائن ہے وہ ہٹا دیں گے، کیونکہ فور جو ہے وہ نیکسٹ کے ساتھ ہم اس کو چیک کر لیں گے، نیکسٹ WS کو ہی، اور وہ فنکشن ایک ہمارا تمام ہو گیا. یعنی صرف ایک لائن ہم نے ڈیلیٹ کرنے کے بعد اور ایک جو ورڈ ہے چین ہڈن کے بجائے ویزیبل کرنے کے بعد یہ ہم پروگرام اپنا کوڈ جو ہے وہ سیو کر دیں گے. اس کو سیو کرنے کے بعد اب ہم اس کو رن کر کے دیکھیں گے. اب میں ان ہائیڈ کے جو بٹن ہے اس پہ کلک کر کے دیکھتا ہوں. اب آپ نیچے اگر ڈاؤن ایریا میں دیکھیں تو شیٹ 1 صرف شو ہو رہی ہے. ان ہائیڈ پر کلک کرنے سے سسٹم جو ہے وہ اس کو رن کرے گا، اس پروگرام کو رن کرے گا، اور باقی جو ڈیٹا شیٹس ہیں شیٹ 2 اور جو شیٹ 3 ہے وہ اس کو ان ہائیڈ کر دے گا. تو سمپل جو میں نے پہلے کلک کیا ہائیڈ پر، پہلی 2 شیٹس ہائیڈ ہو گئیں، اور پھر جب نیکسٹ میں نے ان ہائیڈ پہ کلک کیا تو ویژول بیسک نے دوسرے کوڈ کو رن کیا اور ان شیٹس کو جو ہے وہ ان ہائیڈ کر دیا. تو بہت ہی آسان سا کوڈ ان ہائیڈ کرنے کے لیے، یعنی جو ہائیڈ کرنے کے لیے جو ہم نے کوڈ یوز کیا تھا اس میں تھوڑی سی چینجز کی. ڈیم WS ایز ورک شیٹ لکھا، اس کے بعد فور ایچ کا جو ہے وہ جو لوپ ہے وہ چلایا، اور پھر ایک جو لائن ہے وہ سارا فنکشن کر رہی ہے WS ڈاٹ ویزیبل از اکول ٹو. اب یہاں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں ہم نے لکھنا ہے XL شیٹ ویزیبل. یہاں اوپر ہم نے جو کمانڈ لکھی تھی وہ لکھی تھی WS ڈاٹ ویزیبل از اکول ٹو XLS، یعنی XLS کی جو شیٹس ہیں وہ ہڈن کر دی تھیں ہڈن کی کمانڈ سے. اب میں نے کیا کیا کہ XL جو شیٹ ہے ویزیبل کر دیا اس کو،
ان ہائڈ کر دیا یعنی شو کرا دیا۔ نیکسٹ WS سے جو ہے وہ نیکسٹ جو اس کو لوپ کو چلا اور اگلی شیٹ کو اس نے سسٹم نے چیک کیا، اس طریقے سے یہ کوڈنگ کمپلیٹ ہوئی اور ہماری جو ڈیٹا شیٹس ہیں وہ ان ہائڈ ہو گئیں۔ یہی طریقہ آپ نے مینول میں بھی سیکھا اور یہی جو ہے وہ ویژول بیسک میں بھی آپ نے اس کو اپلائی کر کے دیکھا۔ امید ہے یہ کوڈ آپ کو ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ رائٹ ڈاؤن کر لیں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اور ویژول بیسک کے کوڈ کے لیے جو آنے والی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے۔